اسی ہفتے اس خبر نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ خوفناک، ہولناک، خطرناک خبر تھی جس میں بتایا گیا کہ برف کا تودہ گرنے سے 54 افراد دب کے رہ گئے اور ان میں سے کسی ایک کے بھی زندہ بچنے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ خبر آتی ہے جو کسی معجزے، چمتکار اور کرامت سے کم نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 46 کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 8 افراد موت کی لکیر پار کر گئے۔ یہ واقعہ کہاں پہ ہوا؟ انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ میں ہمالیہ کے برفانی پہاڑوں میں برفانی تودہ گرنے سے 8 افراد کی ہلاکت ہو گئی، مگر تودے تلے دبنے والے 46 افراد کو معجزانہ طور پر کنٹینروں سے زندہ نکال لیا گیا۔ یہ واقعہ جمعہ 28 فروری 2025 کو اس وقت پیش آیا جب مانا گاؤں کے قریب ایک تعمیراتی کیمپ پر برفانی تودہ گرنے سے 54 مزدور دب گئے تھے۔ یہ ریسکیو آپریشن تقریباً 60 گھنٹے تک جاری رہا اور اس موقع پر جو خبریں دی گئیں ان میں یہ کہا گیا کہ کسی ایک کے بھی بچ جانے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے حادثہ پیش آیا اس سے کسی کے بچ جانے کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ معجزہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کا کیمپ 28 فروری کی صبح 7:15 پر برفانی تودے کی زد میں آ گیا۔ اس وقت اس کیمپ میں 54 کارکن رہ رہے تھے۔ برفانی تودہ گرنے کی اطلاع ملتے ہی انڈین فوج کی آئی بیکس بریگیڈ نے چارج سنبھالیا اور صبح 8 بجے سے لوگوں کو بچانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ مزدور تقریباً 2 دن تک برف کے نیچے دبے رہے، مگر خوش قسمتی سے وہ زندہ بچ گئے کیونکہ جن کنٹینرز میں وہ قیام پذیر تھے ان میں اتنی آکسیجن موجود تھی کہ امدادی ٹیموں کے پہنچنے تک وہ سانس لے پا رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ تھوڑا سا سوچیے، اندازہ کیجئے کہ اگر وہاں کنٹینرز میں آکسیجن نہ ہوتی یا ختم ہو جاتی تو یہ لوگ کس طرح سے تڑپ کر سسک کر مر جاتے، ان کی موت کتنی بھیانک ہوتی، لیکن قدرت نے ان کو بچانا تھا۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ کنٹینرز میں پائی جانے والی آکسیجن ہی ان کی بقا کا سبب بنی۔ انڈین فوج میں آئی بیکس ایک خصوصی بریگیڈ ہے، اس کا نام پہاڑی بکرے کی نسل آئی بیکس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بکرے بہت تیز رفتاری سے پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ -46 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ انڈین فوج کی یہ بریگیڈ انتہائی تجربہ کار اور پہاڑی علاقوں میں کسی بھی قسم کا آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہیں کسی بھی اونچائی پر اور مشکل حالات میں آپریشن کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اس کے فوجیوں کی تربیت ایسی ہے کہ وہ 9 سے 15,000 فٹ کی بلندی والے علاقوں میں آسانی سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ شدید برف باری میں بھی انہیں سخت تربیت دی جاتی ہے۔ کرنل منیش اوجھا ریٹائرڈ، وہ کہتے ہیں کہ آئی بیکس پہاڑی بریگیڈ ہے، یہ کسی بھی ناقابل رسائی اور اونچائی والے علاقے میں کام کرنے کے لیے پوری طرح سے تربیت یافتہ ہے۔ یہ ہر حال میں کسی بھی فوجی آپریشن کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آئی بیکس بریگیڈ چین سے متصل اتراکھنڈ کی گڑھوال سرحد کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ بریگیڈ اونچائی پر کارروائیاں کرنے کے لیے ہنرمند اور تربیت یافتہ ہے۔ انڈین فوج نے اتراکھنڈ کے ترجمان کرنل منیش سریواستو کا کہنا ہے کہ انڈین فوج کے ہر سپاہی کو ایسے حالات میں لڑنے اور اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ منا گاؤں کے قریب برفانی تودہ گرنے کی اطلاع ملتے ہی انڈین فوج نے فوری کارروائی کی۔ ایک یونٹ وہاں تعینات تھا اور دوسری یونٹ کے سپاہیوں کو ساتھ ملا کر تقریباً 170 فوجیوں نے واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر جائے وقوع پر پہنچ کر کام سنبھال لیا۔ کرنل منیش سریواستو نے کہا کہ سڑک 15 کلومیٹر تک مکمل طور پر بند تھی، ایسے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا۔ برفانی تودہ گرنے کے بعد بارش اور برف باری کے درمیان جاری امدادی کارروائیوں کے دوران آئی بیکس بریگیڈ کو 5 چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، موسم۔ برفانی تودہ گرنے کے بعد سے موسم بہت خراب ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کیمپ میں لوگوں کو تلاش کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 2، دھند۔ مانا گاؤں سے جوشی مٹھ تک ابتدائی 15 کلومیٹر کا راستہ بند ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی پرواز میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ نمبر 3، ہائپو تھرمیا۔ برف باری میں پھنسے کارکنوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنی دیر تک برف کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے وہ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو گئے۔
ہائپوتھرمیا ایک طبی ایمرجنسی ہے جس میں جسم کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہونے پر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جسم کے کئی حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4 وسائل۔ برفانی تودے کی وجہ سے سڑک بلاک ہو گئی تھی اور بعد میں ریسکیو آپریشن کو تیزی سے انجام دینے کے لیے وسائل ناکافی تھے۔ نمبر 5 رابطہ کانٹیکٹ۔ برفانی تودہ گرنے کے بعد بارش اور برف باری کے باعث رابطہ کرنا ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ جائے وقوع اور اڈے کے درمیان رابطہ کاری سے دشواری بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ دھاتی شیلٹرز ان کی زندگی کے محافظ بن گئے۔ زیادہ تر مزدور ہائی وے کی توسیعی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ ان کے برفانی تودے سے بچنے کا سہرا دھاتی کنٹینرز کو جاتا ہے جنہوں نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ دھاتی شیلٹرز ان کی زندگی کے محافظ اس طرح سے بن گئے کہ ان کے پاس اتنی آکسیجن تھی کہ وہ ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے تک زندہ رہ سکے۔ برفانی تودے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے 8 دھاتی کنٹینرز اور ایک شیڈ کو پہاڑ سے نیچے دھکیل دیا تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کرنے والی ریسکیو ٹیموں کا شکریہ ادا کیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے ستیا پرکاش یادو کا کہنا ہے کہ برفانی تودہ ہمارے کنٹینر سے ایسے ٹکرایا جیسے زمین کھسک رہی ہو۔ برف کی شدید ٹکر سے کنٹینر ٹوٹ گیا اور بہتے ہوئے دریا کے قریب جا گرا جو دریا میں بھی گر سکتا تھا۔ ہم نے کسی طرح خود کو باہر نکالا اور ایک قریبی فوجی گیسٹ ہاؤس میں پہنچے جہاں ہم نے رات گزاری۔ اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے مزدور راج نیش کمار کے مطابق جب برفانی تودہ گرا اس وقت زیادہ تر مزدور گہری نیند میں تھے۔ ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ تودہ گرنے سے کنٹینر تقریباً 50 سے 60 میٹر نیچے جا گرا تھا۔ فوج فوری طور پر پہنچی اور ہمیں بچا لیا۔ جس علاقے میں برفانی تودہ گرا وہاں کوئی مستقل رہائش نہیں رکھتا۔ سردیوں میں وہاں صرف وہ مزدور رہتے ہیں جو سرحدی سڑکوں پر کام کرتے ہیں۔ برفانی تودہ گرنے سے 2 روز قبل علاقے میں موسلادھار بارش بھی ہوئی تھی۔ 2021 میں ہمالیہ کے ایک گلیشیئر کا ٹکڑا دریا میں گرنے سے اچانک شدید سیلاب آیا جس میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں گیاری سیکٹر میں۔ پاکستان کا گیاری سیکٹر، اس میں 2012 میں ایک سانحہ پیش آیا تھا۔ 7 اپریل 2012 کو بڑا برفانی تودہ سیاچن گلیشیئر میں فوجی یونٹ پر آ گرا۔ سانحے میں NLI بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ وہاں موجود افراد میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں نکالا جا سکا۔ فوجی یونٹ پر برفانی تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے۔ غیر ملکی ریسکیو ٹیمز نے بھی اس مشن کو ناممکن قرار دیا تھا لیکن پاک آرمی بالخصوص انجینئر کور نے اس ریسکیو آپریشن میں بڑی دلجوئی اور جوانمردی سے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شہداء کی یاد میں یادگار شہداء بطور مونومنٹ سیاچن کی بلند و بالا چوٹی پر نصب کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے جوان بھی مہارت میں کسی سے کم نہیں ہیں لیکن وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ ریسکیو کے باوجود بھی کسی ایک کو بچایا نہ جا سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔